کیونکہ اسرائیلی ہوں یا قادیانی ہوں، ان کا مین جو کام ہے وہ علماء کرام کو بدنام کرنے کا کام ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور عربوں کو کہا کہ چاہے کسی بھی جماعت کا بندہ ہو، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا کام ہے اسے بے نقاب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب نے کسی دور میں پی ٹی آئی کی تعریف کی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک ٹویٹ سامنے رکھتا ہوں، ٹویٹر پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے جو تھمبنیل اس نے بنایا ہے کہ مولانا طارق مرزا بھی بے نقاب ہو گئے۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جو کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، ایک تبلیغی بندہ ہے، بااثر شخصیت ہے دنیا میں، جن کا دنیا میں نام ہے، ان کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب پوری دنیا پاکستان کو امن کا سفیر کہہ رہی ہے، اس لمحے میں بھی آپ علماء کرام کو بدنام کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ تیسری قوم کون ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ کون سی قوم ہے جو خوشی نہیں منا رہی تھی، جن کو اس بات کی خوشی نہیں ہوئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان حافظ مبشر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یا پھر خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسحاق ڈار صاحب نے جو کام کیا ہے، شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا۔ پاکستان نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا، اور ایک ایسا وقت تھا جب پوری دنیا پریشان تھی کہ آج پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اگلے 7-8 گھنٹوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، امریکہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، اور ایران پتہ نہیں کیا جوابی کارروائی کرے گا۔ اس پر ایران نے الحمدللہ فتح حاصل کی۔ اس کے بعد پاکستان نے، سب سے پہلے ایران کی فتح ہے، اس کے بعد سب سے بڑی فتح، سب سے بڑی کامیابی پاکستان کی ہے۔ اس پر پاکستان کے ہر فرد، ہر بندے نے خوشی کا اظہار کیا، سوائے 3 لوگوں کے۔ دنیا کے ہر ملک نے، تقریباً ہر ملک نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا، سوائے 2-3 ملکوں کے۔ اس میں سب سے پہلا نام تو اسرائیل کا ہے، کیونکہ وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی ہو۔ اس کے بعد انڈین میڈیا کو دیکھ لیں، وہ چیخ چلا رہا ہے۔ تیسرے لوگ کون ہیں، تیسری قوم کون ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ وہ کون سی قوم ہے جو خوشی نہیں منا رہی تھی، جن کو اس بات کی خوشی نہیں ہوئی۔ اب میں آتا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان نے جنگ بندی کروائی، پاکستان نے کہ ہر بندے نے، تقریباً ہر بندے نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے علماء نے خوشی کا اظہار کیا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور عربوں کو کہا کہ یہی موقع ہے کہ آپ فلسطین کی بات کریں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے، دیکھیں، جب بھی کہے، چاہے کسی بھی جماعت کا بندہ ہو، کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا کام ہے اسے بے نقاب کرنا، آپ سب کے سامنے لانا کہ یہ لوگ کون ہیں آخر۔ ایک ایسا وقت جب پورا پاکستان، پوری دنیا خوشی کا اظہار کر رہی تھی، یہ لوگ پھر علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں ایک ٹویٹ سامنے رکھتا ہوں، ٹویٹر پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے جو تھمبنیل اس نے بنایا ہے کہ مولانا طارق مرزا بھی بے نقاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب نے کسی دور میں پی ٹی آئی کی تعریف کی۔ یار، آپ اس بندے کو بھی نہیں چھوڑ رہے جو ایک صوفی بندہ ہے، ایک سادہ سا بندہ ہے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو اس لمحے میں جب پاکستان نے ایک اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس لمحے میں آپ لوگ علماء کرام کو بدنام کرنے میں لگے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جو کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، ایک تبلیغی بندہ ہے، بااثر شخصیت ہے دنیا میں، جن کا دنیا میں نام ہے، ان کو آپ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب پوری دنیا پاکستان کو امن کا سفیر کہہ رہی ہے، اس لمحے میں بھی آپ علماء کرام کو بدنام کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایسے لوگ حقیقی معنوں میں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اسرائیلی ہوں یا قادیانی ہوں، ان کا مین جو کام ہے وہ علماء کرام کو بدنام کرنے کا کام ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام علماء کرام سے متنفر ہو۔ جب پاکستانی عوام علماء کرام سے متنفر ہوگی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، خدا را میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ علماء کرام کو بدنام کرنے والوں کو ہمیشہ بے نقاب کریں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان شاد باد اور پاکستان قائم رہے۔ ناظرین، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیے گا۔ فی الحال مجھے اجازت ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔